بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہٹ سٹوری کے ساتھ ناظرین، میں ہوں شمشاد مانگٹ. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زیاد خان قاضی صاحب. زیاد خان قاضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. آج ہم بات کریں گے کہ آنے والا بجٹ جو ہے اس میں پٹرولیم لیویز کی مد میں اربوں روپے کا بوجھ عوام پہ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ بجٹ آئے گا تو بوجھ ڈالا جائے گا، لیکن تیاری ہو رہی ہے. بوجھ پہلے تیار کیا جاتا ہے، پھر عوام پہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی سستی ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. پھر زیاد قاضی صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ پٹرولیم مصنوعات عمران خان کے دور میں بھی کبھی مہنگی کبھی سستی ہوا کرتی تھیں، تو اس دور کا اور اس دور کا موازنہ کیا ہے. السلام علیکم زیاد خان قاضی صاحب. السلام. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں، پہلے تو سیدھا مدعے پہ آئیں نا، کہ پٹرولیم مصنوعات کی مد میں یا پٹرولیم لیویز کی مد میں یہ جو ٹیکس ویکس کا ایک گورکھ دھندا ہے، یہ کتنا ڈائریکٹ عوام پہ کتنے ارب کا بوجھ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، عوام کو اگر سادہ الفاظوں میں سمجھائیں نا کہ پٹرول جو ہے اس وقت عالمی منڈی میں جس ریٹ پہ پاکستان کو مل رہا ہے، تو اس میں سے اضافی 78 روپے ڈال کے عوام کو بیچا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حکومت خود دکاندار بنی خود دکاندار بن گئی ہے. اور ہر دور میں ہوتی ہے، وہ تو عمران خان ہو یا کوئی اور ہو. نہیں، اس دور میں اور اس دور میں بڑا فرق ہے. اچھا، اب جو بجٹ آ رہا ہے اس میں کیا تیاری ہو رہی ہے دکان؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، اس دکانداری کا یہ جو گورکھ دھندا ہے اکانومی کا، اور یہ جو ہیر پیر ہوتا ہے ہنسوں کا یا اعداد و شمار کا، اب یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے جی، جو پیٹرولیم لیوی ہے، جو ٹیکس عوام سے ہم لے رہے ہیں، اس کو ہم بحال رکھ رہے ہیں اور حکومت خود یہ بوجھ برداشت کرے گی. حالانکہ اس طرح ہے نہیں. اب یہ جو 78 روپے بحال رکھیں گے تو اس کی مد میں جو رواں مالی سال ہے 2025 اور 26، اس میں 1000 ارب اور 1311 ارب کا جو ہے اضافہ ہوگا، جو کہ 194 ارب اضافی آئیں گے پچھلے سال کے مقابلے میں. پچھلے سال جو یہ رواں مالی سال چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 194 ارب اضافی عوام سے وصول کریں گے وفاقی حکومت. یعنی پہلے بھی اضافی وصول کر رہے ہیں اور اب 194,000 ارب مزید اضافہ ہو جائے گا. مزید اضافہ ہو جائے گا، عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا. عوام کی جیب سے. اب دیکھیں نا، انہوں نے جو پہلا بجٹ تھا جو 2024 میں 23-24 میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے 1019 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیے تھے عوام سے. اس دور میں وہ 70 روپے کر دیا تھا اور اتنے ہی وصول کر دیے پورا سال اس میں سے. پھر انہوں نے جو 2024 اور 25 میں تھا، تو اس میں اپریل میں منی بجٹ لے آئے. مطلب 70 روپے انہوں نے رکھے، پھر 8 روپے کا مزید اضافہ کیا اور 70 روپے کر دیا، اور منی بجٹ لا کے عوام سے مزید اس میں سے 8 روپے اضافی جو ہے وہ وصول کر رہے تھے. اور اس وقت انہوں نے جو مسلم لیگ نے، ان کی حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے یہ 8 روپے کا اضافہ کر رہے ہیں کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، دنیا میں ہمارا نام ہوگا، ہم ترقی کریں گے. لیکن یہ جو اضافے IMF کے کہنے پہ ہوتے ہیں یا ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتے ہیں؟ انہوں نے عوام کو یہی تاثر دیا نا کہ ترقیاتی کام میں ہوں گے. اب یہ تو سارے پیسے جا رہے ہیں IMF کو، قرضہ ہر سال یہ لے رہے ہیں، پھر عوام سے وہی قرضہ وصول کر رہے ہیں. قرضہ لیتے ہیں، عوام پہ لگاتے نہیں ہیں، اور مزید قرضہ لینے کے لیے عوام سے مزید پیسے بٹورتے ہیں، اور عوام غریب سے غریب. لیکن یار بجلی بھی تو سستی کر رہے ہیں نا. دیکھیں مانگٹ صاحب، بجلی کیوں سستی ہو رہی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اب دیکھیں نا، آپ کا تو 60% جو شہری علاقہ ہے، جو شہری لوگ ہیں، جو سرکاری دفاتر ہے، وہ تو سولر پہ آ گئے نا، سولرائزیشن ہو گیا. اب گرمیوں میں آپ کی بجلی کی مقدار وہ نہیں رہی. مطلب 26,000 میگا واٹ آپ کی ضرورت تھی، اور آپ کے پاس جو اس وقت موجود ہوتی تھی گرمیوں میں وہ 22,000 ہوتی تھی، اور ہر سال 4,000-5,000 کا شارٹ فال رہتا تھا. اب نہیں. اب تو ظاہر ہے آپ کی انڈسٹری بھی سولر پہ آ گئی ہے، آپ کے گھر بھی سولر پہ ہو گئے. پورا دن، جو گرمیوں میں دن بڑے لمبے ہوتے ہیں، AC چلتے ہیں. شکر ہے یار آپ نے مجھے بتا دیا، گرمیوں میں دن لمبے ہوتے سر دیکھیں نا، اب 7 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اب 7 بجے تک سولر پہ سارا سسٹم چل رہا ہے، بیچ میں سے 4 سے 5 گھنٹے جو ہے بجلی یوز ہو رہی ہے. یہ تو سورج کی مہربانی. سورج کی مہربانی ہے، اور اللہ کی بھی مہربانی ہے، اور بندوں کی بھی مہربانی ہے، جنہوں نے یہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان میں لا کے سولر کر دیا ہے. اب ہوا یہ، اب ہو رہا ہے یہ کہ دیکھیں نا، اب جو بل
جو لوگ 10,000 یا 20,000 غریب طبقے کے لوگ جو بل دے رہے تھے وہ اب آ گئے ہیں 2,000 روپے پہ اور 1,500 روپے پہ ان کے بل. حکومت کو ادھر سے خسارہ ہو رہا ہے. پر منتھ اگر ہم ایک رف اسٹیمیٹ لگا لیں، مثال کے طور پہ 10 کروڑ کے میٹر لگے ہوئے ہیں، 10 کروڑ ضرب 10,000 تو مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ اب وہ آمدنی اگر آپ 10 کروڑ ضرب 3,000 کر دے تو مہینے کے کتنے؟ حکومت بجلی قیمت میں خسارے میں جا رہی ہے. اب دیکھیں نا 2 سے 3 سال یا 4 سال بعد حکومت لوگوں کو کہے گی کہ بھائی جان یہ میٹر بھی اپنا لے لو، بجلی بھی سستی دے رہا ہوں تو بجلی یہ لے لو. لوگ پھر بھی نہیں لیں گے. ان کو مزید نقصان ہوگا اور آپ کے جو وابڈا کے ملازمین ہیں وہ لاکھوں کے ملازمین ہیں پورے ملک کے. اور کرپشن الگ کرتے ہیں، کرپشن الگ کرتے ہیں، فری یونٹس ان کو الگ مل رہے ہیں. آپ کو لاکھوں کے ملازمین کو نکالنا ان کو نہیں نا. یہ تو سارے جو باقی جو ہیں ہمارے جو ججز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کو بھی یونٹ فری ملتے ہیں. ان کو بھی مل رہے ہیں مانگٹ صاحب، لیکن آپ یہ ملازمین 4 سے 5 سال میں پھر ان کو آپ نکالیں گے. اس کی اصل وجہ جو ہے وہ عوام سے آپ یہ پیسے وصول کرتے ہیں اس تنخواہوں کی مد میں اور IMF کو یہ آپ واپس کرتے ہیں. اب یہ اتنی انکم آپ کو ملے گی نہیں بجلی کی مد میں. 5 سال بعد دیکھیں نا. اب مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی سستی اس لیے ہوئی کہ سورج کی توانائی سے ہم نے اپنے گھروں کو روشن کر لیا، AC چلنے لگے، فیکٹریاں چلنے لگی. دیکھیں مشرف کے دور میں آپ کو یاد پتہ ہے نا دھڑا دھڑ CNG اسٹیشن بن رہے تھے. منصوبہ تو اس ملک میں کوئی چلتا ہی نہیں ہے نا یہ بناتے ہیں. جب CNG اسٹیشن بنے تو آپ کے پاس گیس کی شارٹیج آ گئی کیونکہ انرجی میں آپ اس کو یوز کر رہے تھے، اور وہ ابھی تک شارٹیج ہے. اب دیکھیں اس وقت حکومت کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی ہے، پیٹرولیم اور گیس. یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں یہ دونوں چیزیں مہنگی ہوگی. 78 پہ یہ بحال رکھیں گے، اعداد و شمار میں قوم کو دھوکہ دیں گے اور گیس مہنگی کریں گے. ایک چیز یہ تاثر دیں گے کہ بحال رکھتی ہے، کچھ عرصے بعد اس کو 4 روپے 5 روپے لیوی ٹیکس بڑھائیں گے اس کو مزید. وہ ان کی مجبوری ہے. یہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ IMF کو کیا دیں گے؟ بجلی کی مد میں اب آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں آ رہے جتنے پہلے آتے تھے، اب نہیں آ رہے. اب اس میں سوال مانگٹ صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم مرحلہ وار موازنہ کریں اور اگر ہم آخری سال پہ آ جائیں 2022 اور 23 میں تو پیٹرولیم لیوی کی جو عوام سے اس وقت 2022 جو PDM کی حکومت تھی جس وقت PDM بنی اس وقت 580 ارب وصول کیا، حالانکہ انہوں نے بڑھا دیا تھا. جبکہ اگر ہم 2021 اور 22 میں چلے جائیں جب PTI کی گورنمنٹ تھی، عمران خان وزیر اعظم تھے، تو 128 ارب روپے جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں وصول کر رہے تھے. حالانکہ اس وقت 150 روپے پہ وہ لاکھ کر گئے تھے پیٹرول کو. یہ 3-4 مہینے شاید عالمی منڈی میں وہ جو رشیا اور یوکرین کی لڑائی کی وجہ سے عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی، وہ 180 ارب روپے وصول کر رہے تھے. اب یہ وصول کر رہے ہیں 1,117 ارب روپے، لیکن عوام کو دے کیا رہے ہیں؟ 180 ارب روپے میں PTI گورنمنٹ عوام کو صحت کارڈ دے رہی تھی، احساس پروگرام دے رہی تھی، 14,000 روپے جو غریب لوگ ہیں ان کو پر منتھ وہ ادائیگی کر رہے تھے. اتنے کرائسس کے باوجود کہ کرونا پوری دنیا کو کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، پوری دنیا میں مہنگائی تھی، لیکن پاکستان میں اس وقت 2021 اور 22 PTI کے دور میں 180 ارب روپے جو ہے سالانہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں لے رہے تھے. نہیں یہ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں PTI کے دور حکومت میں مہنگائی نہیں تھی یا اس کی نہیں تھا، لیکن پھر نون لیگ والے کہیں گے کہ اس طرح تو جو ہمارے جو سیاسی مرشد ہیں ضیاء الحق اس کے دور میں بہت سستا تھا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 180 ارب روپے قومی خزانے میں آ رہے تھے عوام کی جیبوں سے، لیکن وہ عوام پہ لگ رہے تھے. مہنگائی ہو رہی تھی، مہنگائی تھی اس دور میں بھی تھی، لیکن اگر آج دیکھیں نا 1,117 ارب تو ایک خطیر رقم ہے نا. یہ تو اتنی رقم ہے کہ اس سے پتہ نہیں آپ کیا سے کیا نہیں کر سکتے ایک سال میں. مطلب آپ عوام سے تو نہیں تو کیا سے کیا کر نہیں رہے یار. انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں اراکین پارلیمنٹ کی، صوبائی
ممبران کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, وزراء کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, اور کیا کریں یار. عوام تو پہلے دیکھیں, جب سے پاکستان بنا ہے عوام تو روزی روٹی کے لیے مشقت کر رہے ہیں, روٹی کپڑا اور مکان ان کا نعرہ بھی رہا ہے, اور اسی کی تلاش میں ہے وہ. اپنے تو ان کے معاملات ٹھیک ہے نا, تو اور کیا کریں. ان کے معاملات بالکل A1 چل رہے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. صرف عوام کو اعداد و شمار کے اس جال میں پھنسا کے جو موجودہ بجٹ آ رہا ہے 2025 اور 26 کا, مزید ان کو مزید اس الجھن میں پریشان کریں گے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ کر دیا. ہونا کچھ نہیں ہے, مہنگائی نے مزید بڑھنا ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. صحت کے معاملے میں, تعلیم کے معاملے میں ان کی کارکردگی گزشتہ. اچھا یہ بتائیں, فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے, باقی پاکستان میں نہیں ہو رہی. ان کے پاس کون سی دوربین ہے؟ ایک تو دوربین ہے کیونکہ وہ گورنر KP کے ہیں, تو باقی پاکستان ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟ یہاں اسلام آباد میں اتنی کرپشن ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں کیوں نہیں ہے کرپشن؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ باقی 3 صوبے اور اسلام آباد میں انہوں نے کوئی ایسا آرڈیننس لائے ہیں کہ جو کرپشن کرے گا اس کو پھانسی دے دیں گے؟ کرپشن تو ہر جگہ ہے, لیکن کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جی صوبے میں بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے KPK میں. KPK میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ ابھی تک نمودار نہیں, وہ جنگ اخبار روز چھاپ رہا ہے کہ جی اتنی کرپشن ہو گئی ہے. وہ تو انہوں نے تو چھاپنا ہی ہے کہ نا, جو چیزیں ہیں نا, دیکھیں کوئی ایسی خبر تو ابھی تک بریک نہیں ہوئی نا کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ کرپشن ہوئی ہے. نہیں, ابھی انہوں نے کہا کہ 16 ارب روپے نکال لیے ہیں حکومت نے, صوبائی حکومت نے. دیکھیں مانگڑ صاحب, KPK میں باقاعدہ کمیٹی بنی ہے منسٹرز کو اور MNAs اور MPAs کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور ان پہ نظر رکھنے کے لیے. اور وہ کمیٹی براہ راست جو ہے, ابھی تو ملاقاتیں نہیں ہو رہی عمران خان کے ساتھ, وہ براہ راست CM کو جو ہے رپورٹ کرتی ہے, CM وہ رپورٹ عمران خان کو دے رہا ہے. یہ چیزیں مطلب فیصل کریم کنڈی صاحب ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. دیکھو وہ تو سیاسی مخالفت اور سیاسی بیانات ہے, وہ تو ان کی بات ٹھیک ہے نا. باقی ملک تو شہد کی نہریں بہہ رہی ہے, باقی ملک تو بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. بہت شکریہ جناب زیاد قاضی صاحب. تو ناظرین, آپ نے زیاد قاضی کی خبریں سنی. خبریں کوئی خیر زیادہ اچھی تو نہیں تھی, انہوں نے ڈرایا ہے عوام کو, اور ڈرنا بھی چاہیے. بجٹ آئے گا, الفاظ کا گورکھ دھندا ہوگا, بوجھ بڑا پڑے گا اور مہنگائی بھی بڑھے گی, اور جس نسبت سے بجلی سستی ہونی چاہیے اس نسبت سے بجلی بھی سستی نہیں ہوگی. شمشاد مانگٹ اور زیاد خان قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.